الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیج نمبر 299. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ادویۃ امراض القلوب، دلوں کی بیماریوں کا علاج، دوائیں. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور سینوں میں جو کچھ ہے اس کی شفا، وہدن، اور ہدایت، ورحمت، اور رحمت، للمؤمنین، مومنوں کے لیے. اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے جو سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فقال اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں سے اتارتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور نہیں وہ زیادہ کرتا ظالموں کو مگر خسارے میں ہی. تو ان دونوں آیات میں قرآن مجید کو دل کی بیماریوں کی شفا بتایا گیا ہے، شفاء لما فی الصدور، اور عمومی طور پر شفاء و رحمت للمؤمنین. لیکن قرآن کس کے لیے شفا بنتا ہے؟ جو اس پر ایمان رکھتا ہو. تنقسم ادویۃ امراض القلوب الی قسمین، تقسیم ہوتی ہیں دلوں کی بیماریوں کی دوائیں دو قسموں میں. دل کی بیماریوں کی دوائیں دو قسم میں تقسیم ہوتی ہیں، ادویۃ طبیعیۃ و ادویۃ شرعیۃ. ایک قدرتی دوائیں ہیں اور دوسری شرعی دوائیں ہیں. ومرض القلب نوعان، اور دل کی بیماریاں بھی دو قسم کی ہیں. الاول، نمبر 1، مرض لا يتألم به صاحبه فی الحال کمرض الجہل، ایسی بیماری جس سے اس کا بیمار تکلیف محسوس نہیں کرتا، فی الحال، اس حالت میں جب وہ بیمار ہوتا ہے تو وہ اس بیماری کی تکلیف اس کو محسوس نہیں ہوتی. کمرض الجہل، جیسے جہالت کا مرض ہے، جہالت کی بیماری ہے. اب جہالت کی بیماری جس کو لاحق ہے اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس کو کیا تکلیف ہونی. ومرض الشبہات والشہوات والشکوک، اسی طرح شکوک و شبہات اور شہوات کا مرض، خواہشات کا مرض. وهذا النوع هو اشد النوعین الما، اور یہ قسم دونوں قسموں میں زیادہ تکلیف دہ ہے. ولیکن لفساد القلب لا يحس بالالم، لیکن دل کا بگاڑ اس کی کوئی تکلیف محسوس ہی نہیں کرتا. لا يحس، نہیں محسوس کرتا، بالالم، کوئی تکلیف، بلکہ الٹا ان خواہشات کی وجہ سے اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے تو تکلیف نہیں محسوس کرتا.
وَلِأَنَّ سَكَرُ الْجَهْلِ وَالْهَوَى يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إِدْرَاكِ الْأَلَمِ، کیونکہ جہالت اور خواہش پرستی کا نشہ حائل ہو جاتا ہے اس کے درمیان اور درد محسوس کرنے کے درمیان. یعنی وہ ایسا نشہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان تکلیف کو بھول جاتا ہے. وَهُوَ مُتَوَارٍ عَنْهُ لِاشْتِغَالِهِ بِضِدِّهِ، اور وہ اس سے مخفی ہوتا ہے. متوارن یعنی معور یا عنہما، اگر قرآن کا لفظ یاد ہو اسی سے یہ بھی لِاشْتِغَالِهِ بِضِدِّهِ، کیونکہ وہ اس کے اپوزٹ میں مشغول ہوتا ہے. یعنی علم یا تکلیف یا ندامت کے اپوزٹ میں یہ اس وقت وہ ایسی نشے کی کیفیت میں ہوتا ہے اس خواہش کی وجہ سے کہ اس کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا. وَهَذَا أَخْطَرُ الْمَرَضَيْنِ وَأَصْعَبُهُمَا، یہ سب سے زیادہ خطرناک مرض ہے اور سب سے زیادہ مشکل ہے علاج کرنے کے اعتبار سے. اصعب کا مطلب بہت مشکل ہے، یعنی اس کا علاج بڑا مشکل ہوتا ہے. وَعِلَاجُهُ إِلَى الرُّسُلِ وَأَتْبَاعِهِمْ، اور رسولوں اور ان کے پیروکاروں کو اس کا علاج یعنی مشکل ہے. فہم یعنی رسول جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں وہ شکوک و شبہات کا علاج کرتے ہیں، جہالت کا علاج کرتے ہیں، خدشات کا علاج کرتے ہیں، تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کا علاج. فہم اطباء ھذا المرض، کیونکہ وہ ان بیماریوں کے یا اس بیماری کے طبیب ہوتے ہیں یا اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. ولا شفاء منہ الا باتباع ما جاءوا به من الہدی، اور اس سے شفا حاصل ہو ہی نہیں سکتی، یعنی اس مرض سے. اخطر المرضین یعنی جو شہوت کی مرض ہے، مگر اس چیز کا اتباع کر کے جو ہدایت میں سے پیغمبر لے کر آئے ہیں. یعنی مرض شہوت کا علاج پیغمبروں کی لائی ہوئی ہدایت کی پیروی کرنے سے ہی ہو سکتا ہے، اور وہ سننے کو تیار ہی نہیں ہے، کچھ فالو ہی نہیں کرتے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دو بیماریاں ہیں یا یہ مرض جو ہے جو دل کو لاحق ہوتا ہے، جہل اور شبہات اور شہوات اور شکوک کا، یہ جب تک دین کی طرف انسان نہ آئے یہ بیماری دور نہیں ہوتی. والنوع الثانی، دوسری طرح کی بیماری، مرض القلب نوعان ہے، تو دوسری بیماری مرض مؤلم لہ فی الحال، وہ مرض جو دکھ دیتی ہے اس کو مرض کی حالت میں، کالہم والغم، جیسے پریشانی اور غم، والحزن اور حزن بھی غم ہی ہوتا ہے، والغیظ اور غصہ، ونحوہا اور اسی طرح کی بیماریاں. یعنی یہ بیماریاں جب انسان کے دل میں ہوتی ہیں، کسی کے خلاف غصہ ہوتا ہے یا نفرت ہوتی ہے یا غم یا پریشانی کی کوئی حالت ہوتی ہے، تو یہ دل کو تکلیف دے رہی ہوتی ہے. ان بیماریوں کی وجہ سے دل تکلیف محسوس کرتا ہے، جبکہ پہلی قسم کی بیماریوں کی وجہ سے دل تکلیف محسوس ہی نہیں کرتا، اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی. فَهَذَا الْمَرَضُ قَدْ يَزُولُ بِأَدْوِيَةٍ طَبِيعِيَّةٍ كَإِزَالَةِ أَسْبَابِهِ، یہ مرض زائل ہو جاتا ہے طبعی یا قدرتی دوائیوں سے، جیسے کہ اس کے اسباب کو دور کر دیا جائے. یعنی جو چیز غم کا سبب بن رہی ہے اس سبب کو دور کر دیا جائے. مثلا کسی چیز کے کھو جانے پر انسان کو غم ہے، وہ چیز مل جائے تو غم چلا جائے گا. کسی انسان پر غصہ آ رہا ہے اس کے کسی خاص کام پر، تو اگر وہ کام اس سے چھڑا دیا جائے تو غصہ دور ہو جائے گا، یعنی وہ ختم ہو جائے. تو یعنی جو چیز کاز بن رہی ہے اس کاز کو ہٹا دیا جائے تو انسان کی تکلیف دور ہو جائے گی. او بالمداوات بما یضاد تلک الاسباب،
یا علاج کرنا اس چیز کے ساتھ جو اس کے اپوزٹ ہے اسباب میں سے. وما يدفع موجبها مع قيامها، اور جو ختم کر دینے والا ہے، اس کو دفع کر دینے والا ہے اس کے موجب کو ان کے ساتھ قائم ہونے کی صورت میں. یعنی ان بیماریوں کے آنے کا جو سبب بن رہا ہے وہ سبب اگر دور کر دیا جائے تو یہ بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی. ہم غم فکر پریشانی، مثلا آپ کا کوئی بچہ باہر گیا ہوا ہے اور آپ کو فکر ہے پتہ نہیں اتنی رات ہو گئی نہیں آ رہا نہیں آ رہا، تو آپ کو ایک ہم ہے، ایک اندیشہ ہے، ایک خوف ہے، ایک پریشانی ہے. جو ہی وہ دروازے کو کی لگاتا ہے اور اندر آنے لگتا ہے تو آپ کا ہم غم سب، یعنی جو سبب بنا ہوا تھا غم کا اس کے آنے سے وہ سبب دور ہوا، غم بھی دور ہو، وہ پریشانی ختم ہوگی ہمیشہ کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہی حال ہے کہ جس بھی یعنی غم اور ہم کا جو بھی سبب ہو اس سبب کو دور کر دیا جائے تو انسان کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے اور دل کا دکھ درد دور ہو جاتا ہے. فقلب الانسان یتألم بما یتألم به بدنہ، انسان کا دل بھی اس چیز سے درد محسوس کرتا ہے جس سے انسان کا جسم درد محسوس کرتا ہے. ٹھیک ہے. وَيَشْقَى بِمَا يَشْقَى بِهِ الْبَدَنُ، اور اس چیز کی وجہ سے مشقت میں پڑ جاتا ہے جس سے جسم مشقت میں پڑتا ہے. وَأَمْرَاضُ الْقَلْبِ الَّتِي تَزُولُ بِالْأَدْوِيَةِ الطَّبِيعِيَّةِ مِنْ جِنْسِ أَمْرَاضِ الْبَدَنِ، اور دل کی بیماریاں جو زائل ہو جاتی ہیں قدرتی دواؤں سے وہ جسم کی امراض کی قسم میں سے ہوتی ہیں. جیسے سر درد ہوئی آپ نے گولی کھا لی، تو اسی طرح بعض تکلیفیں جو جسم کو ہو رہی ہوتی ہے اس سے آپ کا دل بھی پریشان ہوتا ہے. جو ہی آپ کوئی دوا لیتے ہیں جسم ٹھیک ہوتا ہے، آپ کا دل بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. اب مثال کے طور پر اگر کسی کو کوئی جسم میں تھکاوٹ ہے، درد ہے، تو اگر اس کو کہا جائے کچھ کھا لو تو کہتے نہیں میرا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا. وہ چاہے گا سو جائے یا کوئی پین کلر لے لے یا کوئی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے بات وغیرہ لے لے یا کچھ بھی. تو اس وقت اس کے یعنی ایسی چیز اس کو مہیا کر دینا اس کے مطابق کہ وہ سو جائے یا نہا لے یا کچھ ایسا کام کر لے جس سے اس کی تھکاوٹ جب درد دور ہو جائے تو اس کا دل بھی ٹھیک ہو جائے گا. یعنی اس کی پریشانی اس خاص وجہ سے ہے جو اس وقت اس کو پیش آئی ہوئی ہے. جو ہی یہ وجہ دور ہوگی تو وہ بھی اس کا جسم ٹھیک ہوگا تو دل بھی ٹھیک ہو جائے گا. یہ مطلب وَهَذِهِ قَدْ لَا تُوجَبْ وَحْدَهَا شَقَاؤُهُ وَعَذَابُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ، اور یہ ضروری نہیں کہ سبب بنے اکیلے ہی اس کی بدبختی کا اور اس کی سزا کا موت کے بعد. یعنی یہ بیماریاں جو جسمانی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے دل کو تھکاوٹ پریشانی میں آ جاتا ہے، تو اکیلے یہ وجہ نہیں بن سکتی کہ انسان مرنے کے بعد بھی چین نہ پائے. ٹھیک ہے. تو جو بیماری دل کی مرنے کے بعد بھی تکلیف دے گی وہ اوپر والی بیماری ہے، شکوک و شبہات اور وہ. وَأَمَّا أَمْرَاضُ الْقَلْبِ الَّتِي لَا تَزُولُ إِلَّا بِالْأَدْوِيَةِ الْإِيمَانِيَّةِ النَّبَوِيَّةِ، جہاں تک دل کی ان بیماریوں کا تعلق ہے جو ختم نہیں ہوتی مگر ان ایمانی نبوی دواؤں سے کہ جو اس کو بھی ضروری ہے. فَهِيَ الَّتِي تُوجِبُ لَهُ الشَّقَاءَ وَالْعَذَابَ الدَّائِمَ، یہ ہیں وہ بیماریاں جو اس انسان کے لیے بدبختی اور ہمیشگی کے عذاب کا سبب بن جاتی ہیں. إِن لَمْ يَتَدَارَكْهَا بِالْأَدْوِيَةِ الْمُضَادَّةِ لَهَا، اگر وہ ان کا مخالف دوائیوں سے اینٹی ڈوٹ سے تدارک نہیں کرتا، ان کو ٹھیک نہیں کرتا. فَإِذَا اسْتَعْمَلَ تِلْكَ الْأَدْوِيَةِ حَصَلَ لَهُ الشِّفَاءُ، پھر جب وہ ان دواؤں کو استعمال کرتا ہے تو اس کو شفا حاصل ہو جاتی ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہاں تک کیا سمجھ آیا آپ مجھے بتائیں، اس کا خلاصہ کر لیں پھر آگے چلتے ہیں.
کہ ایک قسم ہے جو نہیں، ایک کی بات نہیں کریں، پورے پیج کی بات کریں. دل کی بیماریاں کتنی قسم کی ہیں؟ 2 قسم کی ہیں. کون کون سی؟ ایک جو جیسے جہل ہوتا ہے، جس کے تکلیف محسوس نہیں کرتا انسان، ہوتا ہے بیمار ہے لیکن تکلیف محسوس نہیں کرتا، اور یہ ڈینجرس بیماری ہے. اور ایک بیماری ہوتی ہے جس میں کوئی سبب بنتا ہے اور وہ بیمار دل پریشان اس کا ہوتا ہے، اور وہ سبب دور ہو جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یعنی ان کا تعلق عام طور پر جسمانی تکلیفوں سے بھی ہوتا ہے اور کچھ ظاہری اسباب سے بھی ہوتا ہے جو اس کی تکلیف کا باعث بنے ہوئے ہوتے ہیں. جی، اس کو آپ یوں سمجھے نا، جیسے کینسر جیسی بیماری ہوتی ہے نا، تو وہ ایک طویل عرصے تک انسان کے اندر رہتا ہے اور انسان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کچھ اس کو نہیں پتا چلتا کہ اس کو اس بیماری میں اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، حالانکہ وہ اندر سے بیمار ہوتا ہے. پھر اچانک وہ ظاہر ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد بعض اوقات وہ لا علاج ہی ہوتا ہے، حد تک انسان کی جان لے لیتا ہے. تو اسی طرح انسان کے دل کو جہالت اور شہوات کا مرض ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اس کا کوئی دکھ درد نہیں محسوس ہوتا، اس کو کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ وہ بیمار دل ہے، اس کا دل سک ہے کہ وہ جاہل ہے، خیال ہی نہیں آتا. لیکن یہ اس جہالت کی وجہ سے وہ جو غلط کام کر رہا ہوتا ہے زندگی میں، ایک دم اس کے کچھ نتائج سامنے آ جاتے ہیں، یعنی کبھی دنیا میں بھی آ جاتے ہیں اور موت کے بعد تو آنے ہی آنے. جس کو یہ نہ پتا ہو کہ نماز کی شرائط، ارکان، فرائض کیا ہیں، وہ کیسی نمازیں پڑھ رہا ہوگا. بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ نماز میں کتنے، یعنی ایک عورت ہی کا جیسے نماز ہے کہ اس کے بال ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے، اس کے کان ڈھکے ہونے چاہیے، اس کی گردن ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے، اس کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے، اس کے بازو کلائی تک ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے. لیکن کتنے لوگ ہیں لا علمی کی وجہ سے ان کو احساس ہی نہیں کہ وہ غلط پڑھ رہے ہیں، وہ صحیح نہیں کر رہے. لیکن آپ خود سوچیے کہ جب آپ نے شرط ہی پوری نہیں کی، جب آپ نے ریکوائرمنٹ فلفل ہی نہیں کی، تو آپ کی نماز کہاں سے ہوئی؟ طہارت کا نہیں پتا ہوتا لوگوں کو، کیا چیز پاک کرتی کیا نہیں کرتی، وہ ایسی نمازیں پڑھتے رہتے ہیں. زکوٰۃ دینے کا صحیح طریقہ نہیں پتا، روزے کو کیا کیا چیز خراب کرتی ہے وہ صحیح طریقہ نہیں پتا. حج پہ چلے جاتے ہیں اور بڑی بڑی غلطیاں کر لیتے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا غلط ہے اس میں، کیونکہ سیکھا نہیں، جہالت ہے، لا علمی. تو لا علمی دل کا بہت بڑا مرض ہے جس کی انسان تکلیف محسوس نہیں کرتا کہ اس کو یہ ہو کہ میں بیمار ہوں، میرا دل بیمار ہے، کہ میرے پاس علم نہیں ہے منیمم اس کے فرائض ادا کرنے کا. باقی نفل سنت مستحب تو باقی بات کی باتیں، جو بیسک ریکوائرڈ چیزیں ہیں زندگی میں اس کا ہی نہیں پتا. لیکن یہ لا علم ہونا، کسی بھی قانون سے لا علم ہونا، وہ انسان کے لیے ایکسکیوز نہیں بنتا کہ کوئی انسان یہ کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اس لیے میں ایسے کرتا رہا. کیونکہ بحیثیت مسلم اٹ از ریکوائرڈ، طلب العلم فریضہ. فریضہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کمپلسری، کہ ہمارے اوپر کمپلسری ہے کہ ہم یہ علم حاصل کریں، اس جہالت کو اپنے سے دور کریں. اور ہر مومن مرد اور عورت دونوں کے لیے یہ فریضہ ہے، صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. تو زندگی میں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھئی ہم نے کیا نقصان کر رہے ہیں، کہاں کہاں غلط کر کے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں. لیکن جو ہی انسان مرتا ہے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اس کو مرنے کے ساتھ ہی اس کا سارا اعمال نامہ دکھا دیا جاتا ہے، وہ کیا کر رہا تھا زندگی میں. چاہے انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا نہیں میں سب ٹھیک ہے، سب اچھا ہے، جب نہیں پتا ہوتا تو وہ سمجھتا ہے سب اچھا ہے، سب ٹھیک ہے. لیکن جب پتہ چلتا تو پھر ریگریٹس ہوتی ہیں، پھر کبھی تو واپس پلٹنے کا ٹائم ہوتا ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتا. دوسری قسم کی بیماری وہ ہے کہ جو ہی لاحق ہوتی ہے انسان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے. غم، غصہ اور اداسی اور بے چینی اور بے قراری، اور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو
اس زندگی میں فوراً محسوس ہو جاتی. جو زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں ان کو زیادہ محسوس ہوتی ہیں, جو کم ہوتے ہیں ان کو کم ہوتی ہے, لیکن ہوتی ضرور ہے. جی ایموشنل جو ہے, کیونکہ دل جو ہے ایموشنز کا سینٹر ہے نا. راہیت ہوتے ہیں کہ آپ پریشان ہیں, آپ غمگین ہیں, اور اس کی کیور کے لیے اتنی فکر کر رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. لیکن وہ ایسی بیماری دوسروں کی کہ اس کو جاننے دیتے ہیں, ٹھیک ہے سمجھ جائے گا, وہ اٹس اوکے, ہی از اگنورنٹ ناؤ, ہی از انڈرسٹینڈ. مگر وہ اگنورینس کے لیے کوئی پریشان نہیں ہوتا کہ اس کو نہیں دین کا پتا. ہاں دنیا کا نہ پتا ہو تو اس کے لیے ہوتے ہیں پریشان کہ اس کو دنیا کا نہیں پتا. یہ تو بالکل ہی سیدھا ہے, کتنے بڑا تانا بن جاتا ہے, تو بہت ہی سیدھا ہے, اس کو کچھ پتا ہی نہیں ہے. تو سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپیرنٹ بیماریاں ہیں, وہ ہڈن بیماریاں ہیں. کائنڈ آف, یعنی ہے تو دل میں لیکن چہرے پہ آ جاتی ہیں, گفتگو میں آ جاتی ہیں, زبان پہ آ جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ اکثر ڈسٹرب ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ ایسی بات ضرور کرتے رہتے ہیں کہ جو جس سے پتہ چلتا ہے کہ اندر سے ڈسٹرب ہے. اور اگر انہیں کہا جانے کہ آپ ڈسٹرب ہیں تو وہ مانتے بھی نہیں ہیں بعض اوقات. جی استاذہ جی, میں ناہید کی بات کو لے کے آگے چلوں گی. اسی طرح سے جیسے اللہ رحم کرے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو پھر جو بھی اپنی توفیق کے مطابق, اپنے نالج کے مطابق کھول کے بیٹھ جاتے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت اور یہ اور وہ, اور ان کی زندگی میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اتنے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت ہمیں ان کی مغفرت کی یا ان کی آخرت کی یا اس کی بالکل فکر نہیں ہوتی کہ ہم ان کو جا کے بتائیں کہ اس وقت جو ہے وہ کیا چیزیں جو ہیں وہ آپ کے انجام کے حساب سے صحیح نہیں ہے. اور جیسے انتقال ہوا تو پھر سب سپارے کھول کے اور مغفرت کی دعائیں شروع کر دیتی. چلے وہ تو ایک حق ہے ان کا, لیکن اس سے زیادہ کنسرن ہونا چاہیے جب وہ زندہ ہے کہ اپنے لیے کچھ کر لیں. سدا ہمارا پین کے بارے میں کتنا نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے, حالانکہ پین ہی ہمیں بتاتا ہے کہ اچھا دیر سم تھنگ رانگ اینڈ وی نیڈ ٹو فکس اٹ. بالکل رائٹ, تو یہ چیز ہمیں ہمارے ایٹیٹیوڈ کو ہمیں اپنا چینج کرنا ہوگا. اب جو پہلی بیماری ہے جس میں پین نہیں ہو رہا تو نہ ہم سمجھتے ہیں ہم صحت مند ہیں. ہم خوش ہیں, ہمارے اطراف کے لوگ خوش ہیں ہم سے, اس میں ہم کچھ نہیں کرتے. لیکن جب پین آ جاتا ہے, ایون ایز اے مدر, بچے کے جب پینفل کوئی کنڈیشن آ جاتی ہے تو ہم فوراً اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور بالکل. اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تمینہ استاذہ جی, فزیکل بیماریوں کے لیے بھی جیسے ہم لوگ ریگولرلی سال میں 1 یا 2 دفعہ چیک اپ کرنے جاتے ہیں اپنے فزیکل, تو اس سے ہمیں ایونچولی پتہ لگ ہی جاتا ہے کہ ہمیں کیا بیماری ہے یا نہیں ہے یا ہے. لیکن اپنی جو دوسری قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں ان کی ہم فکر ہی نہیں کرتے کہ ان کو چیک ہی کر لیں. اور اگر کوئی ہمیں بتائے تو الٹا ناراض ہوتے ہیں کہ تم اپنا فکر کرو, مجھے کچھ نہ کہو. اچھا, اکثر لوگ جو ہیں وہ جاننا بھی نہیں چاہتے ہیں, وہ جہل ڈرتے ہیں. مرکب کہلاتا ہے. جی, وہ کہتے ہیں مطلب بات شروع کرو تو وہ اس کو ادھر ادھر کر دیں گے اور وہ جاننا ہی نہیں چاہیں گے, علم لینا ہی نہیں چاہیں گے. کیونکہ وہ شہوات کے نشے میں ہوتے ہیں, جی, خواہشات جب پتہ چل گیا تو جی کہ کچھ کرنا پڑے گا, تو یہ ہم کرنا اپنے مزے کی چیزیں نہیں چھوڑ سکتے جو ہم اللہ کی نافرمانی کی کر رہے ہیں. باقی تکلیفوں کا فوراً علاج کر لیں گے جو انہیں محسوس ہوتی ہے. جی جی استاذہ جی, مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے جب ہم نے قرآن نہیں پڑھا تھا نا, اور ہم کہہ رہے تھے ہمیں بہت اچھا آتا ہے, ہمیں سب پتہ ہے, ہمیں بالکل صحیح ہے, اور جیسے جیسے ابھی تک کسی قاری سے جب ہم سنتے ہیں ہم کہتے ہیں او اچھا یہ بھی میں غلط پڑھ رہے تھے ابھی, کیونکہ ہمیں بس پتہ ہے ہمیں آتا ہے نا, تو یہ وہی بات ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے اس اندر کو جہل مرکب کہتے ہیں نا, کہ کون سی یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں کیا نہیں پتا, کیا نہیں پتا. جی کہ اندھیروں پر اندھیرا ہے. یہ سر جیسے بغیر سمٹمز کے جیسے ڈائگنوز ہو جاتا ہے کہ 4th اسٹیج کینسر ہے, اس سے وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا, نہ کبھی پیٹ میں درد تھا, نہ کبھی الٹی ہوئی تھی, نہ کبھی کوئی ایسی چیز تھی, اور کولن کینسر جیسی چیز ہو گئی. تو کولن کینسر کے تو ویسے عام طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو الٹیاں ہو رہی ہیں یا آپ کے پیٹ میں کانسٹنٹ پین رہنے لگا ہے, تو آپ چلے جاتے ہو ڈاکٹر کے پاس, اور عام طور پہ یہاں تو چیک اپ ایئرلی ہوتا ہے. لیکن سبحان اللہ, اس 1 سال کے اندر میں نے کم از کم 3 کولن کینسر ایسے سنے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں صرف 90 ڈیز کا پتہ 90 ڈیز کے بعد وہ بندہ چلا گیا, اینڈ میں ہی پتہ چلا تھا. تو اس کا مطلب یہ جو پہلی بیماری جو ہے, اس سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ کوئی سمٹم نہیں ہے, تو آپ کرے جا رہے ہو, غفلت میں زندگی گزارے جا رہے ہیں, اینڈ دین ایٹ دی اینڈ وین یو ڈائی یو فیل لائک او مائی گاڈ, میں نے کیا کھویا, میں نے پورے کا پورا سب کچھ گما دیا. فالغیظ مثلا مؤلم للقلب, غصہ جیسے دل کو تکلیف دیتا ہے,
وَدَوَاؤُهُ فِي شِفَاءِ غَيْظِهِ، اور اس کی دوا اس غصے کی تسلی تشفی میں ہے. یعنی جس بندے کو غصہ آیا ہوا ہے اس کو آپ ٹھنڈا کریں، اس کی دوا جو وہ چاہتا ہے. مثلا ایک بچے کو آپ کوئی چیز نہیں دے رہے، کینڈی نہیں دے رہے، تو غصے میں آپ کے بال نوچ رہا ہے یا کچھ ٹینٹرم شو کرتا ہے، تو جب آپ اس کو وہ پکڑا دیتے ہیں تو بالکل ایسا لگتا ہے اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، کام اینڈ کوائٹ ہو جاتا ہے. فَإِن شَفَاهُ بِحَقٍّ اشْتَفَى، اگر وہ اس کے حق میں شفا ہوتی ہے تو شفا ہو جاتی ہے. وَإِن شَفَاهُ بِظُلْمٍ وَبَاطِلٍ زَادَ مَرَضُهُ، لیکن اگر وہ ظلم اور باطل کے ساتھ اس سے شفا حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کی بیماری بڑھ جاتی ہے. یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا، کسی پہ غصہ آیا تو صرف بدلہ نہیں لیتے بلکہ اس سے زیادہ ایکسٹرا چلے جاتے ہیں. وَاسْتَحَقَّ الْعُقُوبَةَ عَلَيْهِ، اور اس پر سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں. کمن شفا مرض العشق بالفجور بالمعشوق، جیسے کوئی عشق کا بیمار یا عشق کا مریض معشوق کے ساتھ فجور یعنی زنا کر کے اپنے آپ کو خوش کرنا چاہے تو اس کی بیماری اور بڑھ جائے گی، یعنی سزا بڑھ جائے گی. واستحق العقوبۃ علیہ. وکذالک الہم والغم والحزن من امراض القلب، اسی طرح ہم یعنی پریشانی، والغم اور غم اور حزن ملال دل کی بیماریوں میں سے ہے. وشفاؤها بازدادها من الفرح والسرور والانس، اور اس کی شفا اس کے اپوزٹ میں ہے جو خوشی ہے، سرور ہے، انس مانوس ہونا ہے، یعنی کسی سے انس پانا ہے، تسلی پانا جس کو کہتے ہیں. یعنی اگر کسی کے پاس ہم غم حزن ہے تو آپ اس کا دل خوش کر دیں، آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے کچھ بات چیت کر لیں، اس کو تسلی دے دیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. فَإِن كَانَ بِحَقٍّ شُفِيَ الْقَلْبُ، اگر حق کے ساتھ ہو تو دل شفا پا جائے گا، یعنی درست طریقہ ہو تو. وَصَحَّ وَبَرِئَ مِن مَرَضِهِ، اور وہ تندرست ہو جائے گا، اس بیماری سے بری ہو جائے گا، یعنی صحت یاب ہو جائے گا. وَإِن كَانَ بِبَاطِلٍ توارا ذالک واستتر، اور اگر وہ باطل طریقے سے ہو تو وہ مخفی ہو جائے گا اور چھپ جائے گا. وعاقب یعنی وقتی طور پر وہ سپریس ہو جائے گا. وعاقب امراضا اصعب واخطر، لیکن اس کے بعد اس کے اوپر اس سے بھی زیادہ مشکل اور خطرناک بیماریاں آ جائیں گی. وَكَذَلِكَ الْجَهْلُ مَرَضٌ مُؤْلِمٌ لِلْقَلْبِ، اسی طرح جہالت دل کو تکلیف دینے والی بیماری ہے. فَمِنَ النَّاسِ مَن يُدَاوِيهِ بِعُلُومٍ لَا تَنْفَعُ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس کا علاج ان علوم کے ساتھ کرتے ہیں جو فائدہ نہیں دیتے. یعنی جہالت کی ٹریٹمنٹ ایسی علم کے ساتھ کرتے ہیں کہ جس سے دل کا علاج نہیں ہوتا. بل تزیدہ مرضا الی مرضہ، بلکہ وہ اس کی بیماری میں اور اضافہ کر دیتا ہے. وانما شفاؤہ وصحتہ بالعلوم الایمانیۃ النافعۃ، بل اس کی شفا اور صحت جو ہے نفع مند ایمانی علوم کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے. یعنی اگر کسی کو جہالت کا مرض ہے اور آپ اس کو ایسے علم سکھانا شروع کر دیں جو الٹا اس کے لیے نقصان دیں، جیسے مثلا جادو کا علم ایک مثال ہے. یعنی علوم کی دو قسمیں نا، علوم نافع اور علوم ضارہ. نفع مند ہم دعا کرتے ہیں نا، اللہم انی اسألک علما نافعا، تو علم نافع بھی دو طرح کا ہے. ایک دنیا کا علم جو دنیا میں فائدہ دیتا ہے لیکن حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، اور ایک ضارہ جو دنیا میں بھی سیکھ کر لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، نقصان دیتا ہے. اس میں جادو اور کچھ اور علوم بھی ہیں. اور اسی طرح دینی علم جو ہے وہ تو انسان کے، ایمانی علم جو ہے وہ انسان کے لیے دنیا میں بھی فائدے کے ہیں اور پھر آخرت میں بھی فائدے کے ہیں. اگر کسی جاہل انسان کو آپ ایسی چیزیں سکھانا شروع کر دیں کہ جن کو استعمال کر کے وہ اور زیادہ اپنے آپ کو، یہ دوسروں کو نقصان دینے لگا ہے، تو یہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا. صحیح علاج کرنا ہوگا. صحیح علاج
ایمانی دوا میں ہے. مثلاً اگر کسی کوئی شخص ڈپریشن کا شکار ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں چلو میں تمہیں کسی کے پاس لے چلتی ہوں, وہ تمہیں کچھ تمہارے پر کچھ کلام پڑھ دے گا, اور وہ لے جاتے کسی جادوگر کے پاس یا کوئی شرکیہ کلام کرنے والے کے پاس. ایسے بہت ساری جگہ کھلی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا, غلط کام کرنے والوں. ہو سکتا ہے وقتی طور پر اس کو کچھ فائدہ ہو جائے, کیونکہ وہ ایک سائیکولوجیکل اثر بھی ہوتا ہے نا, اور ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے. اب آپ دیکھیں کہ ایسے علوم صرف مسلمانوں کے پاس نہیں ہیں جو صحیح والے ہیں, ایسے علوم ہر مذہب کے اندر. آپ دیکھیں کہ جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی اس قسم کے کام کرتے ہیں, وہ بھی بیماریوں کا علاج مختلف طریقوں سے کرتے رہتے ہیں. بتوں سے مدد مانگتے ہیں, ستاروں سے مدد مانگتے ہیں, غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں, شیطان کے لیے شیطان کو خوش کرتے ہیں, اور بھی بہت سے کام کرتے ہیں, غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں. تو ان کے بھی مسئلے حل ہو جاتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان جو کر رہے ہیں وہ سب صحیح ہے. کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے یا کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتیں نہیں مانتے, اور ان کی زندگی میں بہت مشکلیں ہوتی ہیں. وہ لوگ بجائے اس کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں اور علم حاصل کریں, وہ ایسے لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں شاید اس سے ہم کو ہماری فائدہ ہو زندگی جائے, سکون میں آ جائے. ٹھیک ہے. لیکن اگر اسی بیمار انسان کو آپ صرف دم سے نہیں بلکہ صحیح نافع علم کے ساتھ اس کی رہنمائی کرتے ہیں تو اس کی شفا زیادہ بہتر ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی ایک غم کا وقتی علاج کہ آپ کسی کے پاس بیٹھ کے چند باتیں کر لیں تو آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا, آپ اچھے. لیکن جب آپ اکیلے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا, پھر وہ سارا کچھ آ جائے گا آپ کے اوپر. اور ایک یہ ہے کہ آپ کے ایمان کو اسٹرانگ کیا جائے علم کے ساتھ, صحیح علم کے ساتھ, قرآن کے علم کے ساتھ, سنت کے علم کے ساتھ. اب کیا ہوگا, وہ شخص آپ پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا کہ آپ اس کے پاس ہوں تو وہ خوش ہے, آپ پاس نہیں ہے تو وہ خوش نہیں ہے. اسی لیے ہمارے دین میں کیا ہے کہ صحیح استاد وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو اپنی ذات سے نہیں جوڑتا, اللہ سے جوڑتا ہے. کہ اللہ تو ہر وقت ان کی سنتا ہے. آپ کسی انسان کے پاس ہر وقت کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہیومنلی کیا پاسبل ہے کہ کوئی انسان, کوئی بھی ہو, استاد چھوڑے کوئی بھی ہو, آپ کا ہسبینڈ ہو سکتا ہے, آپ کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں, آپ کے پیرنٹس ہو سکتے ہیں, انسان تو سب فانی ہے, کوئی بھی آپ کے ساتھ ہمیشہ نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ اپنی ہیپینس کو لوگوں کے اوپر نہ چھوڑیں کہ لوگوں کی وجہ سے آپ خوش ہوں اور لوگ نہیں تو آپ غمگین ہو جائیں. قدرتی بات ہے, ہمیں جن رشتوں سے پیار ہوتا ہے ان کی ایبسنس کو ہم فیل کرتے ہیں, اٹس ویری نیچرل. لیکن اس طرح فیل نہیں کرتے کہ ہم بیکار ہو کے رہ جائیں اور کچھ کام ہی نہ کر سکیں. ٹھیک ہے, آپ کے بچے آپ سے دور جاتے ہیں, آپ کو فیل ہوتا ہے, چاہے وہ بہت ہی اچھے کام جا رہے ہوں, اور چاہے آپ خود بھیج رہے ہیں ان کو, جاؤ یہ کرو, اور پیچھے لگے رہے ہیں ان کو, آگے پڑھو, یہ کرو وہ کرو, اور جب وہ چلے جاتے ہیں, اب ہر ماں چاہتی ہے اس کی بیٹی کی شادی ہو جائے, ہے نا, لیکن جب بیٹی کو رخصت کرتی تو پھر کیا ہوتا ہے, روتی ہے, اور کتنے عرصے تک روتی رہتی. سب نے ایکسپیرینس ایسے کیے ہوں گے. تو یہ ہم انسان ہیں اور کمزور ہیں, اور اللہ نے ہمارے اندر محبتیں رکھی ہیں, اور یہ لیکن پھر کیا ہوتا ہے, کچھ عرصے کے بعد لائف پھر اپنے ڈگر پہ آ جاتی ہے, نارمل ہو جاتی ہے. اٹس ویری نیچرل. ہاں, ان جدائیوں کا بھی غم ان کو اتنا نہیں ہوتا جن کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں, ان معی ربی. یہ 3 لفظ یاد کر لینا آپ, ان معی ربی, بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے. پرماننٹ فکس, بالکل. اور یہ ایمانی علوم کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. کوئی بات نہیں, وہ چلا گیا, وہ چھوڑ گیا, کسی کے چھوڑنے کا غم نہیں, کسی کے جانے کا غم نہیں. ٹھیک ہے, آپ کمی محسوس کریں گے, آپ مس کریں گے. آپ جس کو روز دیکھتے ہیں, کسی دن آپ اس کو نہیں دیکھیں, آپ اس کو مس کریں گے. ویری نیچرل ہونا چاہیے. اگر یہ بھی نہیں تو آپ انسان نہیں ہے پھر. تو یہ چیز ٹھیک ہے اپنی جگہ, لیکن اس کے بعد آپ کا کام متاثر نہیں ہوگا.
آپ جو کرنا چاہتے لائف میں وہ کرتے چلے جائیں گے. آپ اس غم کو لے کے بیٹھ نہیں جائیں گے, اس کو پال نہیں لیں گے. اب میری زندگی چل ہی نہیں سکتی گناہ کے بغیر, اس طرح ڈپینڈنٹ نہ ہو کسی پر. اور یہ آزادی کس کو حاصل ہوتی ہے؟ یہ اس غلامی سے کون نکلتا ہے؟ جو اللہ کا بن جاتا ہے. اور اللہ کا بننے کے لیے کسی اندھیرے کمرے میں بیٹھ کے وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ایمانی علوم جو انبیاء لے کر آئے. انبیاء قرآن بھی لائے ہیں, سنت بھی لائے ہیں. ہمیں سے کتنے لوگ ہیں کہ پھر وہ علم کو, قرآن اور سنت کو پکڑے رکھے مضبوطی کے ساتھ. جیسے آتا ہے نا, میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, مضبوط پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور یہ گمراہی یہ نہیں کہ کسی سڑک پہ نکل کے انسان کو اپنا راستہ کھو بیٹھے. یہ گمراہی انسان کے عمل کو چھوڑ دینا اور منفی خیالات کا حامل ہو جانا, لوگوں کے خلاف غیبت کرنا اور بہت سی غلط باتیں کرنا, یہ ساری گمراہی آ جاتی ہے. لیکن جب آپ قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی بالکل مختلف ہو جاتی. آپ کو روشنی ملتی رہتی ہے اور آپ کو ریمائنڈرز ملتے رہتے ہیں اور آپ ایک مضبوط انسان بن جاتے ہیں اور آپ کی زندگی میں بھی روشنی ہو جاتی. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جہالت کا مرض ہو یا ہم و غم کا مرض ہو, اس کا اصل علاج جو نفع مند ہے وہ العلوم الایمانیہ النافعہ ہے. علم کے ساتھ مستقل تعلق. کب تک؟ محد سے لحد تک, قبر تک. کبھی بھی اس کو چھوڑے نہیں. کبھی یہ نہ سوچیں یہ کورس ہو گیا, یہ کتاب پڑھ لی میں نے, یہ ہو گیا, اب کافی ہے میرے لیے. نہیں, کچھ بھی کافی نہیں. تو میں بات کری تھی قرآن کے ساتھ سنت بھی. اب بہت سے لوگ ہیں قرآن پڑھ لیتے ہیں, اگر ان سے کہو نا کہ آپ حدیث کا کورس بھی کر لیں, حدیث بھی پڑھ لیں, تو کہتے نہیں وہ قرآن پڑھ لیا میرے لیے, میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے, ٹو مچ ہو جائے گا میرے لیے, اب میں ایک اور چیز بھی شروع کروں. آپ نے صرف ایک ہاتھ سے پکڑا ہوا جبکہ دوسرے ہاتھ سے بھی پکڑنے کی ضرورت ہے آپ کو. آپ نے ایک چیز پکڑی ہوئی ہے جبکہ نجات کے لیے دونوں چیزیں پکڑنے کی ضرورت ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کے لیے صرف قرآن نہیں دیا تھا, قرآن کے ساتھ آیات اللہ کے ساتھ الحکمہ بھی ہے. اس حکمت کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور وہ حکمت سنت سے آتی ہے, حدیث سے آتی ہے. تو انسان کو ساری زندگی کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا چاہیے اور اس میں کمی نہیں کرنی چاہیے. یہ ساری بیماریوں کا علاج ہے. جہالت کا بھی علاج ہے اور ہم رنج غم ان دکھوں کا بھی علاج ہے. پھر وہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ الشَّاكُ الْمُرْتَابُ فِي الشَّيْءِ, اسی طرح کسی چیز میں شک کرنے والا, ریب کا شکار, ریب بھی شک, مرتاب بھی شک کرنے والا ہوتا ہے ریب سے. يَتَأَلَّمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَحْصُلَ لَهُ الْعِلْمُ وَالْيَقِينُ بِهِ, اس کا دل بھی علم یعنی دکھ درد محسوس کرتا ہے یہاں تک کہ اس کو علم اور اس کا یقین حاصل ہو جاتا ہے. کبھی آپ نے کسی وسوسوں کا شکار انسان کو دیکھا ہے یا کبھی ملاقات ہوئی ہے؟ کتنی اذیت میں ہوتے ہیں, کتنی تکلیف میں ہوتے ہیں. بعض اوقات وہ کئی نہانے جاتے ہیں تو گھنٹہ گھنٹہ نہاتے ہی رہتے ہیں, ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ پاک ہو گئے. وضو کرنے جاتے ہیں تو اسی طرح یعنی کہ کیے چلے جاتے ہیں. بعض اوقات آپ اگر ان کے ہاتھ دیکھیں یا جسم دیکھیں تو ایسا لگتا ہے سکن ادھڑ گئی ہے ان کی, اپنے آپ کو صاف کر کر. تو ٹھیک ہے, اس میں کئی عوامل ہو سکتے ہیں, لیکن اگر انسان کو یقین کی کیفیت حاصل ہو جائے, شک کی بیماری دور ہو جائے, یہ شک کی بیماری ہوتی ہے, اس شک کی بیماری دور ہو جائے تو ان کو چین آ جائے, ان کو پتہ چل جائے کہ ایک دفعہ دھو لینا کافی ہے, اور وضو توڑنے کے لیے جو چیزیں ہیں بس وہ انسان کو صحیح طور پر پتہ ہو, اور باقی پھر اپنے آپ کو یعنی کہ وہاں لاک لگا دے کہ بس یہ ہو چکا. یعنی کہ دین میں اس کا بہترین علاج ہے, اگر انسان دین کا علم حاصل کر کے یقین کی کیفیت میں داخل ہو جائے تو اس بیماری سے نجات پا سکتا ہے. اچھا, اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں پہ ہر وقت شک رہتا ہے.
دو لوگ بات کر رہے ہوں گے نا تو وہ ایسے شخص سے دیکھیں گے، مجھے لگتا ہے میرے خلاف بات کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے دیکھ لیا نا، میری بارے میں بات کر رہے ہیں. ہسبینڈ پہ ہر وقت شک، چوری چھپے ان کے موبائل دیکھنا اور ان کی حرکتوں پہ نظر رکھنا، یہ کیا کر رہے ہیں، کہاں، یعنی کسی کو جینے نہ دینا. بیسیکلی ہر ایک کو کنٹرول کرنے کی فکر، ہر ایک کو پوزیس کرنے کی فکر، کسی کی آزادی نہ چھوڑنا. یعنی ہر بندے کو سانس لینے کی، اپنے دماغ سے کچھ سوچنے کی، اپنی مرضی کا کوئی کام کرنے کی بھی تو اجازت ہونی چاہیے. اب کچھ لڑکیاں بیچاری شادی کے بعد اس قدر پریشان ہو جاتی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ انہیں ہر وقت پوری طرح کنٹرول میں رکھتے، کیا کھایا، کہاں گئی، کیا اٹھے بیٹھے، آگے وہاں، ہر چیز. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہر وقت اکاؤنٹیبل ہوں ہر ایک بندے کے سامنے، اور آپ کو ہر وقت آپ اس کو اپنا آپ دکھائیں کہ میں نے یہ کیا، اور ہر وقت آپ اپنی صفائی پیش کرتے رہے کہ میں نے یہ اس لیے کیا اور یہ اس لیے کیا اور یہ میں نے کیا اور یہ میں نے نہیں کیا. زندگی عذاب ہو جاتی ہے نا. یعنی دنیا میں بھی یہ بیماریاں جو ہے جب دنیاوی اعتبار سے بھی لگ جاتی ہیں تو انسان کے لیے مصیبت بن جاتی ہیں. اور اگر اللہ کے بارے میں نعوذ باللہ شک ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے، اگر رسول کے بارے میں شک ہو جائے، آخرت کے بارے میں شک ہو جائے، عذاب قبر کے بارے میں شک ہو جائے، کسی دین کے کسی بھی حکم کے بارے میں شک ہو جائے، تو پھر اس کے بعد تو زندگی کسی اور ہی رخ پر چل پڑے گی، اور پھر اس کا انجام کتنا بھیانک ہوگا. وَكَذَلِكَ الشَّاكُّ الْمُرْتَابُ فِي الشَّيْءِ، اسی طرح جو شخص کسی چیز میں شک کرنے والا ہے، يَتَأَلَّمُ قَلْبُهُ، اس کا دل بھی دکھ میں رہتا ہے، پین میں رہتا ہے، حَتَّى يَحْصُلَ لَهُ الْعِلْمُ وَالْيَقِينُ بِهِ، یہاں تک کہ اس کو اس کا علم اور یقین حاصل ہو جاتا ہے. وَلِمَا كَانَ ذَلِكَ يُوجِبُ لَهُ حَرَارَةً، اور جبکہ یہ اس کے لیے حرارت کا سبب بنتا ہے، یعنی دل کے اندر ایک انرجی آتی ہے. قِيلَ لِمَنْ حَصَلَ لَهُ الْيَقِينُ ثَلِجَ صَدْرُهُ، جس شخص کو یقین حاصل ہو جاتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا سینہ ٹھنڈا ہو گیا. ثلج برف کہتے ہیں نا. وحصل له برد الیقین، اور اس کو یقین کی ٹھنڈک حاصل ہو گئی. آپ کو بعض اوقات کچھ چیزوں کے بارے میں ڈاؤٹس ہوتے ہیں، آپ کسی کلاس میں آتے ہیں، آپ کو ان سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں، تو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ بہت عرصے سے یہ بات میرے ذہن میں مجھے پریشان کر رہی تھی کہ اس کا کیا مطلب ہے، یہ کیا چیز ہے، اور آج مجھے اس کا جواب مل گیا. تو اس سے انسان کے اندر ایک خوشی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. وَمِنْ أَمْرَاضِ الْقُلُوبِ مَا يَزُولُ بِالْأَدْوِيَةِ الطَّبِيعِيَّةِ، دلوں کی کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جو قدرتی دواؤں کے ساتھ زائل ہو جاتی ہیں. یعنی قدرتی دوائیں جو ہیں، نیچرل ریمیڈیز جو ہیں، ان سے وہ انسان ٹھیک ہو جاتا ہے. ظاہری بیماری ہے، ظاہری علاج ہے، ٹھیک ہو گیا. وَمِنْهَا مَا لَا يَزُولُ، ان میں سے کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو ختم نہیں ہوتی إِلَّا بِالْأَدْوِيَةِ الشَّرْعِيَّةِ الْإِيمَانِيَّةِ، جب تک کہ ان کو شریعت کی ایمان کی ڈوز نہ ملے. وَالْقَلْبُ لَهُ حَيَاةٌ وَمَوْتٌ وَمَرَضٌ وَشِفَاءٌ وَذَلِكَ أَعْظَمُ مِمَّا لِلْبَدَنِ، دل کی زندگی بھی ہوتی ہے، موت بھی ہوتی ہے، بیماری بھی ہوتی ہے، شفا بھی ہوتی ہے، اور یہ جسم کے لیے، اور یہ جسم سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے. وَجِمَاعُ أَمْرَاضِ الْقُلُوبِ هِيَ أَمْرَاضُ الشُّبُهَاتِ، دلوں کی بیماریوں کا نچوڑ یا خلاصہ یا ان کا اکٹھ، یعنی جسٹ کہہ لیں، یہ امراض الشبہات، شکوک و شبہات کی بیماریاں ہوتی ہیں، یعنی ساری بیماریوں کے اندر یہ پایا جاتا ہے. وہ امراض الشہوات، اور شہوات کی بیماریاں. والقرآن شفاء للنوعین، اور قرآن ان دونوں قسم کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. وجمیع الاسقام، وجمیع الاسقام، اور ہر طرح کی بیماریوں کے لیے، کیونکہ قرآن ہر طرح کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. ففیہ من الآیات والبراہین القطعیۃ ما یبین الحق من الباطل، تو اس میں آیات ہیں، دلائل ہیں، قطعی دلائل ہیں، ایبسولوٹ ریالٹیز ہیں جو حق کو باطل سے الگ کر دکھاتے ہیں. فتزول امراض الشبہ المفسدۃ للعلم والتصور والادراک، تو زائل ہو جاتی ہیں شبہات کی بیماریاں جو بگاڑ پیدا کرنے والی ہوتی ہیں علم، تصور اور پرسپشن کے لیے. یعنی جو شک والی بیماری ہوتی ہے
اس سے آپ کو علم بھی فائدہ نہیں پھر دیتا. آپ اپنے پڑھے میں ہی شک کرنے لگتے ہیں, آپ اپنے امیجنیشن میں شکوک و شبہات, تصور کہتے ہیں نا امیجنیشن, اس میں شکوک و شبہات کا شکار رہتے ہیں. چیزوں کو پرسیو کرنے میں میرا نہیں, یہ نہیں, یہ میرا خیال ہے یہ ہے, کچھ اور ہے. سارے لوگ کچھ بتا رہے ہیں, آپ کچھ اور ہی سوچ رہے ہیں. تو وہ انسان ایک مستقل ایک بیماری میں مبتلا رہتا ہے, تکلیف میں. بحیث لا یری الاشیاء علی ما ہی علیہ, کیونکہ وہ چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھتا جس طرح وہ ہوتی ہیں. جی اچھا, بحیث یری الاشیاء علی ما ہی علیہ, یعنی چیزوں کو, مراد یہی ہے کہ چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھ پاتا یعنی جس طرح اس کو جن پہ دیکھنا چاہیے. وفیہ اثبات التوحید, اور وہ کیا ہے جس طرح دیکھنا چاہیے, توحید کا اثبات, اثبات الصفات, صفات الہیہ کا اثبات, و اثبات المعاد, قیامت کا اثبات, و اثبات النبوات, انبیاء کا اثبات, ان کی افرمیشن. وفی ذالک کلہ شفاء من الجہل, اور اس میں ہر جہالت کی شفا. اگر اس کو لا کے بغیر پڑھتے ہیں نا تو مطلب اس کا یہ ہے کہ قرآن میں کیا ہے, آیات اور براہین قطعیہ ہیں, ٹھیک ہے, جو حق کو باطل سے واضح کرتی ہیں, جس سے وہ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں جو علم, تصور اور ادراک میں فساد پیدا کرتی ہیں, اور انسان چیزوں کو اس طرح دیکھنے لگتا ہے جس طرح وہ ہوتی ہیں, یعنی چیزوں کی حقیقت اس کو نظر آنے لگتی ہے. قرآن میں کیا کیا ہے, اثبات التوحید ہے, ٹھیک ہے, اور صفات الہیہ کا اثبات ہے. یعنی قرآن سے کن چیزوں کے یقین پیدا ہوتا ہے آپ کو, یہ مطلب ہے. کن کن چیزوں سے؟ اللہ کی وحدانیت کا یقین آتا ہے کیونکہ اس کے دلائل موجود ہیں. صفات, والعزیز الحکیم, الغفور الرحیم, ٹھیک جی, اور قیامت کا یقین, ٹھیک ہے, نبوت کا یقین. جی, تو جب ان سب چیزوں پر یقین آ جاتا ہے تو انسان کو چین آ جاتا ہے, پھر چیزوں کو ان کے رنگ پہ دیکھنے لگتا ہے, اصل میں دیکھنے لگتا ہے. وَهُوَ الشِّفَاءُ عَلَى الْحَقِيقَةِ مِنْ أَدْوَاءِ الشُّبَهِ وَالشُّكُوكِ, در حقیقت یہی شفا ہے شبہات اور شکوک کی بیماریوں سے. وَلَكِنَّ ذَلِكَ مَوْقُوفٌ عَلَى فَهْمِهِ وَمَعْرِفَةِ الْمُرَادِ مِنْهُ, لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس پر, موقوف کا مطلب منحصر ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی سمجھ پر اور اس کی مراد کے سمجھنے پر کہ مراد کیا ہے اس سے, اگر صحیح معنی لیں, یعنی قرآن و سنت کو بھی اگر کچھ صحیح سے پڑھتا ہے تو. وَمَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ, جس کو اللہ تعالیٰ یہ عطا کر دے صحیح فہم اور صحیح معرفت. ابصر الحق والباطل عیانا بقلبہ, وہ حق اور باطل کو اپنے دل سے بالکل صاف صاف دیکھنے لگتا ہے, ظاہر. کما یری اللیل والنہار, ایسے ہی جیسے رات اور دن کا فرق وہ جانتا ہے. وعلم ان ما اداہ من کتب الناس بین علوم لا ثقۃ بها, اور وہ جان لیتا ہے کہ اس کے علاوہ جو لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں وہ ایسے علوم پر مشتمل ہیں جن پر پورا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. وبین وبین ظنون کاذبۃ لا تغنی من الحق شیئا, اور جھوٹے گمان جو حق کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیتے. وبین امور صحیحۃ لا منفعۃ للقلب فیہا, اور ان درست امور کے درمیان وہ فیصلہ کر پاتا ہے کہ یعنی دوسرے علوم اور صحیح باتوں کے درمیان کہ وہ علوم جن کا دل کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وبین علوم صحیحۃ قد وعروا الطریق الی تحصیلها, اور ان علوم کے درمیان جن کو حاصل کرنے کا راستہ مشکل بنا دیا گیا. وَأَمَّا شِفَاؤُهُ لِمَرَضِ الشَّهَوَاتِ, اچھا یہاں تک اس پیج کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں جی. استاذہ, یہ جیسے ہم سانس لیتے ہیں
اسی طرح لوگوں کو, ہمارے آس پاس ہمارے گھر والوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ علم ہمارے لیے سانس لینا ہے, ہم اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اور موسٹلی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے گھر والے ہی کہتے ہیں کہ ایک کورس کر لیے اب کتنا اور چلے گا. تو جس طرح ہم سانس لے رہے ہیں اور ہم جب تک مریں گے نہیں تب تک ہم سانس لیتے رہیں گے, اسی طرح علم کا بھی ہونا چاہیے, بالکل. کم از کم اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے. استاذہ ویسے سائیکالوجی کے ڈاکٹرز کے پاس بھی اگر آپ جائیں اور اگر آپ اس کو تھوڑا اسٹڈی کریں تو انسان کی جو خوشی حاصل ہوتی ہے, جو لوگ زیادہ تر بے چین اضطراب میں رہتے ہیں اور ان کو ہر وقت یا تو شوہر سے تکلیف یا بچوں سے تکلیف یا لوگوں سے تکلیف یا رشتہ داروں سے, تو انہیں کہا جاتا ہے کہ جن سے آپ کا قریبی تعلق ہے اسے ایز اٹ از لیں, اس کو جیسا وہ ہے ویسا ہی لیں. روز اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا یا یہ بدل کیوں نہیں گیا یا کل وعدہ کیا تھا تو بدلا کیوں نہیں, because they will do as they are doing, جیسا ان کو اللہ نے بنایا ہے اور جو بھی ان کی فطرت ہے. دوسرا یہ کہ ٹیک پیپل ایز اٹ از, ٹیک تھنگز ایز اٹ از وہ لوگ کہتے ہیں, اور ایز اے اسلامک پرسپیکٹو قدر کو ایز اٹ از لینے کا کہا ہے ہمیں, کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے ہر وقت ہم اس بحث میں رہتے ہیں میرے ساتھ کیوں ہوا, میری شادی یہاں کیوں ہوئی, میرا بچہ ایسا کیوں, اس کا بچہ کامیاب کیوں. All the time we are thinking that people are successful, I am not successful as they are. So all the time قدر سے لڑنا. مشکل اس وقت ہوتی ہے نا جب دنیا کو ہم اپنی مرضی کے مطابق دیکھنا چاہتے ہیں, چلانا چاہتے ہیں, جبکہ وہ تو اللہ کے بنائے ہوئے طریقے پر ہے. انسانوں کی پیدائش سے لے کر اب تک کی زندگی کن حالات میں گزری آپ اس سے واقف ہی نہیں ہیں. خاص طور پر جیسے شادی ہوتی ہے بچوں کی, تو وہ ان کے پاسٹ کو جتنا بھی وہ ایک دوسرے کا بتائیں, لیکن ہر چیز وہ نہیں جانتے ہوتے کہ وہ کیا عوامل تھے جنہوں نے مل کے اس کو یہ بنا دیا, اچھا بنا دیا یا نہیں بنا دیا. اس کو ہم چھوڑ کے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ری بلڈ ہو جائے, ریکنسٹرکٹ ہو جائے جیسے میں چاہتا ہوں. یہ نہیں ہوتا. لہذا ٹیک ایز اٹ از. اگر رہنا ہے تو جیسا ہے ایسے کے ساتھ ہی رہنا ہوگا, اور اگر نہیں رہ سکتے تو پھر دوسرا راستہ بھی ہوتا ہے. تو جو لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں نا بات, وہ گزارا کر جاتے ہیں, پھر کسی کے ساتھ بھی گزارا کر جاتے ہیں. اور جن کو یہ پرابلم رہتی ہے پھر ان کو ہر جگہ ہی رہتی ہے, ہر جگہ. وہ ایک مزاج ہوتا ہے نا, وہ ہر ایک کو چاہتے ہیں وہ اس کی مرضی کے مطابق کام کرے, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا. نہ موسم ہماری مرضی کا ہو سکتا ہے, نہ دن رات کی لینتھ ہماری مرضی کی ہو سکتی ہے, نہ ہمارے حالات ہماری مرضی کے ہو سکتے ہیں. ہر چیز ہماری مرضی کی نہیں ہو سکتی. بھئی یہ جنت نہیں ہے تو یہاں امتحان کے لیے, اسی لیے تو مرضی کے خلاف چیزیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر ہر چیز مرضی کے مطابق ہوتی تو ہمارا امتحان نہ ہوتا. تو اللہ نے بھیجا امتحان کے لیے, لہٰذا مرضی کے خلاف چیزیں ہوں گی, پھر ہمارا ٹیسٹ ہوگا اب ہم کیا کرتے ہیں. وَأَمَّا شِفَاؤُهُ لِمَرَضِ الشَّهَوَاتِ, جہاں تک خواہشات کی بیماریوں سے شفا پانے کا تعلق ہے, فَذَلِكَ بِمَا فِيهِ مِنَ الْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ, تو وہ اس چیز کے ساتھ ہے جس میں حکمت اور اچھی نصیحت ہے. بالترغیب والترہیب, اس کو رغبت دلا کے, اس کو ڈرا کے, والتزہید فی الدنیا, دنیا سے بے رغبت کر کے, والترغیب فی الآخرہ, آخرت کی رغبت دلا کے, والامثال, مثالیں بیان کر کے, والقصص, اور قصے سنا کے, التی فیہا انواع العبر والاستبصار, جن میں عبرتوں کی قسمیں ہیں اور دل کی بصیرتیں ہیں. یعنی شہوات کی بیماریوں کو اس سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. فَيَرْغَبُ الْقَلْبُ السَّلِيمُ إِذَا أَبْصَرَ ذَلِكَ فِي مَا يَنْفَعُهُ فِي مَعَاشِهِ وَمَعَادِهِ, تو جو قلب سلیم ہے وہ راغب ہو جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے اس چیز کو جس میں اس کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہوتی ہے, فائدہ ہوتا ہے. وَيَرْغَبُ عَمَّا يَضُرُّهُ, اور وہ اس چیز سے پھر جاتا ہے جس سے وہ, جو اس کو نقصان دیتی ہے. فَيَصِيرُ الْقَلْبُ مُحِبًّا لِلرُّشْدِ مُبْغِضًا لِلْغَيِّ, تو اس شخص کا دل جو ہے وہ ہدایت کو پسند کرنے لگتا ہے اور گمراہی سے بغض رکھتا ہے. وَيَعُودُ لِلْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا, اور وہ اپنی اس اصل فطرت کی طرف لوٹ جاتا ہے جس پر اللہ نے اس کو پیدا کیا ہوتا ہے. كَمَا يَعُودُ الْبَدَنُ الْمَرِيضَ إِلَى صِحَّتِهِ,
کما یعود البرد بدن المریض الی صحتہ، جس طرح ایک بیمار جسم صحت کی طرف لوٹ جاتا ہے. یعنی اب آپ امیجن کریں ایک بیمار انسان ہے تو آپ اس کا علاج مختلف دوائیوں سے کرتے ہیں، آپ اس کو ہوم ریمیڈیز بھی دیتے ہیں، آپ اس کو ڈاکٹر کی دوا بھی دیتے ہیں، آپ اس کو دم درود بھی کرتے ہیں، یعنی سارا کچھ ہم شروع ہو جاتے ہیں. یعنی جو جو ہمیں پتا ہوتا ہے ہم وہ سارا کچھ اس کے ساتھ کرنے لگتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ اس سے نکل آتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے. اسی طرح جس انسان کے اندر شہوات ہیں، خواہشات ہیں، بہت دنیا میں ڈوبا ہوا ہے، دنیا کی محبت سے بھرا ہوا ہے، لہٰذا اسی وجہ سے وہ حلال حرام کو نہیں دیکھتا، جائز ناجائز کو نہیں دیکھتا، غلط کام کرتا ہے. اب آپ اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو واعظ و نصیحت، قصے جن میں عبرت ہے، دوسروں کی مثالیں اور اس طرح کی چیزیں، آخرت کی فکر، دنیا سے بے رغبتی دلا کے، کچھ خوشخبری والی باتیں سنا کے، کچھ ڈرانے والی باتیں سنا کے آپ اس کو اس میں سے باہر نکال لاتے ہیں اور اس کا دل بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کا مریض بیمار دل صحت مند ہو جاتا ہے. وَيَتَغَذَّى الْقَلْبُ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْقُرْآنِ بِمَا يُزَكِّيهِ وَيُقَوِّيهِ. دل غذا حاصل کرتا ہے کس سے؟ ایمان سے، قرآن سے، جو اس کو پاکیزہ کر دیتی ہے، اس کو قوت دیتی ہے، یعنی دیتا ہے. دل یعنی غذا کی طرف لے جائیں تو دیتی ہے. دل ایمان قرآن سے غذا حاصل کرتا ہے جو اس کو پاکیزہ کر دیتی ہے اور قوی کر دیتی. وَيُؤَيِّدُهُ وَيُفْرِحُهُ، وہ اس کی تائید کرتا ہے اور اس کو خوش کرتا ہے. وَيَسُرُّهُ اور اس کو سرور بخشتا ہے. وَيُنَشِّطُهُ اور اس کے اندر چستی پیدا کر دیتا ہے. كَمَا يَتَغَذَّى الْبَدَنُ بِمَا يُنَمِّيهِ وَيُقَوِّيهِ، جس طرح غذا فوڈ انسان کے جسم کو نشو و نما دیتی ہے اور اس کو قوت دیتی ہے. بڑی اہم بات ہے. جس طرح کھانا پینا جسم کو طاقت دیتا ہے، اسی طرح قرآن روح کو طاقت دیتی ہے. جس طرح انسان طاقتور ہو کے فزیکلی ایکٹیو ہو جاتا ہے، بھاگ دوڑ کرنے لگتا ہے، اگر اس کو ایمان کی ڈوز مل جائے تو اس کی قوت ڈبل ہو جاتی ہے. اگر روح بھی ساتھ دے رہی ہو تو انسان، یعنی خالی فزیکلی اسٹرانگ ہونا کافی نہیں جب تک آپ کے اندر نشاط نہیں، یا آپ کے اندر ایک حرارت نہیں، یا انرجی نہیں، یا ایک روح نہیں، یا ایک اسپرچولی جب تک آپ اسٹرانگ نہیں. جب آپ اسپرچولی اسٹرانگ ہوتے ہیں، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ حیران ہوتے ہیں کہ صحابہ نے اتنے بڑے بڑے کام کر لیے. کیا چیز تھی؟ ایمان کی قوت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی، ان کا ساتھ تھا جس کی وجہ سے ان کے حوصلے بلند ہوتے تھے، خوف نہیں کھاتے تھے، بڑے بڑے کام کر جاتے تھے، رسک لے لیتے تھے. جان دینا کو آسان ہوتا ہے، لیکن کتنی خوشی سے وہ جہاد کے لیے چل پڑتے تھے. ان کو پتا ہوتا تھا کہ ہم ضروری نہیں کہ ہم واپس آئیں، پھر بھی جاتے تھے. ایک دفعہ چوٹے کھا کے زخمی ہو کر آتے تھے، دوبارہ بلایا جاتا تھا، پھر چل پڑتے تھے. دنیا میں تو آپ دیکھیں کہ جہاں سے آپ کو ایک دفعہ چوٹ لگے، وہاں دوسری دفعہ وہاں سے گزرتے ہوئے آپ ڈرتے ہیں، دوسرے کو بھی نہیں گزرنے دیتے، یہاں سے بچ کے چل. بالکل. وَكُلٌّ مِّنَ الْقَلْبِ وَالْبَدَنِ محتاج ان یتربا، دل اور جسم سب محتاج ہیں کہ ان کی نشو و نما ہو. فینمو ویزید حتی یکمل ویصلح، تاکہ وہ نشو و نما پائیں اور بڑھیں یہاں تک کہ وہ کامل ہو جائیں اور درست ہو جائیں. فکما ان البدن محتاج الی ان یزکو بالاقصیۃ المصلحۃ له، جس طرح جسم محتاج ہے کہ وہ ان غذاؤں سے پاک ہو، ترقی کرے جو اس کی اصلاح کے لیے ضروری ہیں. والحمیت اما یضرہ، اور ان چیزوں سے پرہیز کرے جس سے وہ نقصان اٹھاتا ہے. فلا ینمو الا باعطائہ ما ینفعہ،
تو نہیں وہ نشو نما پاتا مگر وہ چیز دینے سے جو اس کو فائدہ دیتی، ومن اما یضرہ، اور وہ چیز روکنے سے جو اس کو نقصان دیتی. فکذالک القلب، اسی طرح دل، لا یزکو ولا ینمو، وہ نہ پاک ہوتا ہے نہ نشو نما پاتا ہے، ولا یتم صلاحہ الا بذالک، اور نہ اس کی اصلاح ہوتی ہے مگر اسی کے ساتھ. ولا سبیل لہ الا الوصول الی ذالک الا من القرآن، اور اس چیز تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا مگر قرآن کے ذریعے. ونجاست الفواحش والمعاصی فی القلب، دل کے اندر فاحشہ چیزوں کا ہونا، گناہوں کا ہونا، گناہوں اور فواحشی کی جو نجاست ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے بمنزلۃ الاخلاق الردیئۃ فی البدن، جیسے جسم کے اندر ردی فالتو مادے ہوتے ہیں، وبمنزلۃ الخبث فی الذهب والفضہ، جیسے سونے چاندی کے اندر میل ہوتی ہے. یعنی گناہوں کے اثرات دل پر ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے سونے چاندی کے اندر میل ملی ہوئی ہوتی ہے. ہمارا دل سونے کی طرح ہوتا ہے، لیکن اگر دل بیمار ہو اور دل کے اندر فحش باتیں ہوں یا گناہ ہوں تو پھر وہ اس کے اندر ایک پولوشن ہوتی ہے جو اس کو بیمار کر دیتی ہے اور وہ عقل سے کام نہیں لیتا پھر انسان. فَكَمَا أَنَّ الْبَدَنَ إِذَا اسْتَفْرَغَ مِنَ الْأَخْلَاقِ الرَّدِيئَةِ، جیسے بدن کو ردی یا گھٹیا قسم کی چیزوں سے خالی کیا جاتا ہے، تخلصت القوۃ الطبیعۃ، تو طبیعیت یعنی کہ قدرتی جو قوت ہوتی ہے وہ خالص ہو جاتی ہے اس سے، فاستراحت، تو راحت پا جاتا ہے. فعملت عملها بلا معوق، تو وہ کسی رکاوٹ کے بغیر اپنا کام کرتا رہتا ہے، ولا ممانع، اور کسی ممانعت کے بغیر. فنمل بدن ہو، تو جسم نشو نما پاتا ہے. جسم میں سمپل الفاظ میں یہ کہ جب جسم میں ٹاکسن زیادہ ہو جاتے ہیں تو انسان سستی کا شکار ہو جاتا ہے، تھکا تھکا رہتا ہے، چلا نہیں جاتا، کام نہیں کیا جاتا، اور ٹیسٹ پہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں، کوئی بیماری نہیں لیکن صحت مند بھی نہیں ہے انسان. کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو اب آپ دیکھیں کہ جو نئی نئی تحقیقات ہو رہی ہیں ان کی روشنی میں یہ کہ جب جسم میں ٹاکسنز بڑھ جاتے ہیں تو پھر انسان کی ایکٹیونیس ختم ہو جاتی. اب ان ٹاکسنز کو دور کرنے کے لیے وہ فاسٹنگ کرائی جاتی ہے، وہ طرح طرح کے وہ پرہیز کرائے جاتے ہیں، روزے رکھوائے جاتے ہیں، کئی طرح کے علاج ہیں ڈی ٹاکس کرنے کی. بہت، اب تو پہلے تو کبھی کبھی سنتے تھے، اب تو ہر دوسرا بندہ ڈی ٹاکس کر رہا ہے اپنے آپ کو. اسی میں سے ہجامہ ہے. ہجامہ کیا کرتا ہے کہ آپ کے جسم سے جو ایسے اجزاء ہوتے ہیں خون کے اندر، چونکہ چیزیں ملی بھی ہوتی ہیں، ہماری انرجی والی چیزیں بھی خون کے اندر ہی ہیں، اور ہماری زہریلے مادے بھی خون کے اندر ہی ملے ہوئے ہوتے ہیں جو پورے جسم تک جا رہا ہوتا ہے اور پھر ان کے فنکشن کو کنٹرول کرتے ہیں. تو وہ پھر جب اس میں سے وہ سک کر کے نکال لیتے ہیں زہر جسم کے، جو ایک خاص ٹیکنیک کے ساتھ، جسم کھل جاتا ہے، یعنی انسان ایکٹیو ہو جاتا ہے. حالانکہ جسم سے خون نکلا ہے، لیکن خون نکلنے کے باوجود، اس کی عام مثال آپ دیکھیں خواتین ہیں، پیریڈ سے پہلے کی طبیعت کیسے ہو جاتی ہے اور پیریڈز کے بعد کیسے فیل کرتے ہیں. یعنی جب وہ ایکسٹرا ایسی چیز جسم سے نکل جاتی ہے جس کو جسم میں ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو انسان فارغ ہو جاتا ہے اور انسان بالکل فریش ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر کسی انسان کو کانسٹیپیشن ہو تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسے کوئی بیمار ہو، لیکن اگر وہ فارغ ہو جاتا ہے تو بالکل ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو بالکل اسی طرح دل کے اندر بھی انسان کے کچھ ایسے فاسد مادے جمع ہو جاتے ہیں کہ جب تک وہ نکلتے نہیں تو انسان کی ایمانی قوت نہیں بڑھتی، انسان تندرست نہیں ہوتا. فَكَذَلِكَ الْقَلْبُ إِذَا تَخَلَّصَ مِنَ الذُّنُوبِ بِالتَّوْبَةِ، جب وہ توبہ کے ذریعے گناہوں سے خلاصی پاتا ہے، فَقَدْ اسْتَفْرَغَ مِنْ تَخْلِيطِهِ، تو وہ اپنے اندر پائے جانے والے ردی مادوں سے خالی ہو جاتا ہے. فَتَخَلَّصَتْ قُوَّةُ الْقَلْبِ وَإِرَادَتُهُ لِلْخَيْرِ، تو اس کا دل اور اس کا ارادہ خیر کے کاموں کے لیے مضبوط ہو جاتا ہے.
خالی ہو جاتا ہے یعنی اور چیزیں نکل جاتی ہے تو پھر وہ اچھے کام سوچتا ہے. جس انسان کے اندر شکوک و شبہات ہوتے ہیں, پتہ نہیں کام کرنا چاہیے نہیں, اس کا کوئی ثواب ہے یا نہیں ہے اس کا, لیکن جب اس کو پتہ چل قرآن میں یہ آیا ہے یہ کام کرنے کا فائدہ ہے تو اس کے شکوک و شبہات ختم ہو گئے, وہ پورے یقین کے ساتھ چل پڑتا ہے کہ اچھا ایسا ہی ہے, پھر تو میں ضرور کروں گا یہ کام. پھر اس کو نیکی کا کام کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی, پورے جوش جذبے سے وہ کر جاتا ہے. اور جب تک شک و شبہ رہتا ہے یا شہوات ہوتی, خواہشات ہوتی, نہیں میں نے اگر یہ پڑھ لیا یہ کر لیا تو پھر مجھے یہ چھوڑنا پڑے گا, تو میں ابھی تو پھر وہ نیکی کے کام میں وہ قوت یا وہ جذبہ وہ شوق نہیں دکھاتا. بس جیسے استاذہ ابھی دعائیں سیکھ رہے ہیں ہم, اور جب ان کا انعام اور ان کا درجہ پتہ چلتا ہے تو وہ کتنی آسان ہو جاتی ہیں, ہم وہ کرنے لگ جاتے ہیں جوش خروش سے. اور جب تک وہ اجر نہیں پتا تھا یا ان کی اہمیت نہیں پتا تھی تو پھر ڈھیلے ہی پڑے رہتے تھے کہ آج نہیں کل پڑھ لیں گے یا چھوڑ دیتے. آج صبح میں ایک حدیث سن رہی تھی, انشاءاللہ میں ترجمہ کر کے اور اس کو اچھے سے ایک پوسٹ بنا کے بھیجوں گی سب کے لیے. تو خلاصہ اس کا یہ تھا کہ جو شخص دن کو روزہ نہیں رکھ سکتا, رات کو قیام نہیں کر سکتا, اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نہیں نکل سکتا, یعنی جو ٹاپ کے بڑے بڑے کام ہیں وہ نہیں کر سکتا, لیکن ان کا درجہ پانا چاہتا ہے, تو وہ کیا کرے؟ یتیم اور مسکین کا خیال رکھے, بیوہ یتیم مسکین, تو ان کے برابر ہو جائے گا. موقع دیتا ہے, یعنی یہ کر لو, یہ نہیں کر سکتے, یہ کر لو, یہ کر لو. کتنی ڈیل, اتنی پیاری حدیث تھی, میں آپ کو بتا نہیں سکتی, میں تو صرف خلاصہ آپ کو بتا دی. تو آئی مین جو دکھی ہیں, بیمار ہیں, تکلیف میں ہے, غم میں ہے, مصیبت میں ہے, پریشان حال ہیں, ان کے لیے کچھ سوچنا چاہیے اور ایک منصوبہ بندی کرنی چاہیے, ایسے پروجیکٹس بنانے چاہیے, ایسے کام کرنے چاہیے. قرآن میں آتا ہے نا, وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, وہ مسکین کو کھانا کھلانے پر موٹیویٹ نہیں کرتا, ان کو ابھارتا نہیں, اس کی پکڑ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہم لوگوں کے پیچھے پڑ جائیں کہ اچھا تم بھی پیسے نکالو, تم بھی نہیں, لیکن ایٹ لیسٹ ان کو شوق تو دلائیں, جیسے ابھی میں نے آپ کو شوق دلا دی ہے نا کہ یہ کام بھی کرنے کا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ بہت مجھے گلٹ ہوتی ہے کہ یہ کبھی کچھ ہو جاتا ہے, کبھی کوئی پڑھانے میں مشکل ہو جاتی ہے, روزہ نہیں رکھ سکتی, کچھ کیا کروں کیا کروں, ہر وقت دل میں ایک وہ ہوتا ہے نا, دوسروں کو دیکھ کے رشک بھی آتا ہے, کتنے آرام سے روزہ رکھ لیتے ہیں, نہیں رکھ پاتے. یا یہاں کی راتیں گرمیوں کی اتنی چھوٹی ہو جاتی ہیں کہ عشاء کے فوراً بعد دوبارہ اٹھنا ایک مشکل ہو جاتی سارے دن کے, اگر آپ کام میں ہوں تو انسان کو ایک پریشانی ہونے لگتی ہے کہ میں بہت پیچھے ہوں, اور ہونی چاہیے. ظاہر ہے جو روزہ نہیں رکھتا اور جو تہجد نہیں پڑھ رہا وہ خسارے میں ہے, وہ پیچھے ہے, اس مانی ہوئی بات. لیکن پھر کریں کیا؟ کچھ تو کریں, کچھ تو کریں. اللہ نے حل دے دیا, لیکن یہ علم سے پتہ چلے گا نا, علم ہوگا اور علم سے یقین آئے گا کہ او ایسے یہ چیز ہو سکتی ہے, there is another way جو میں کر سکتا ہوں. اچھا اب اس کو کرنے کے لیے پیسے چاہیے, میں تو پیسے نہیں, کیا کروں؟ ہر چیز صرف پیسے سے نہیں ہوتی. آپ اپنی صلاحیت کو پہچانے, آپ کیا کر سکتے. ہو سکتا ہے کہ آپ ایک پلانر بنا کے دے دیں, آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر لیں, آپ لوگوں کو جمع کر لیں, آپ لوگوں کو رستہ دکھا دیں, فیسیلیٹیٹ کریں, یعنی کوئی بھی چیز ہو سکتی. کرنے کے بہت کام ہے. ہم ہر چیز کرنے کے لیے پیدا بھی نہیں ہوئے, نہ ہم ہر چیز کر سکتے ہیں, نا ہر فن مولا نہیں ہو سکتے, لیکن ہم کچھ نہ کچھ ضرور کر سکتے ہیں. ہم وہ کیا کر سکتے ہیں وہ ڈھونڈ لیں اور اس میں لگ جائے. سستی کی پکڑ ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر رہے. دس از ناٹ این ایکسکیوز کہ مجھے کچھ نہیں آتا, میرے پاس کو وسائل نہیں. یہ رونے دھونے جو ہے نا, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. وہاں ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا کہ میں دیکھ نہیں سکتا تو میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں. تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے, لیکن جو ہی وہ مڑا آپ نے پھر بلا لیا, شاید وحی کے ذریعے آپ کو کریکٹ کیا گیا. تو آپ نے کہا کہ تم اذان سنتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. کہا پھر تمہارے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں, تمہیں مسجد آنا ہوگا. وہ دیکھ نہیں سکتا رستہ, لیکن اپنی اسٹک کے ساتھ آئے, کچھ کرے, لیکن اس کو آنا ہے. تو آئی مین ایکسکیوزز نہیں ہے, نو ایکسکیوزز.
ہاں آسیہ. استاذہ جی جیسے آپ نے کہا نا کہ کرنے کے کام بہت سے ہیں, کتنا کچھ ہے, کبھی کوئی اپرچونٹی سامنے آتی ہے, بعض اوقات کوئی شارٹ نوٹس چیز ہوتی ہے. اب مثلاً ابھی اس ویکینڈ کا ہمیں ایک جگہ الہدا کو بوتھ ریپرزینٹ کرنے کے لیے موقع مل گیا. اٹس رائٹ ان دا مڈل آف ڈاؤن ٹاؤن نیتھن فلپس اسکوائر پہ, اور ایک ریئر چیز ہے اور ایک ایکسپینسو چیز ہے, بٹ وی جمپڈ آن دا اپرچونٹی کہ ہمیں بہرحال لوگوں تک پہنچنا ہے, ہماری وہاں ریپرزینٹیشن ہی, ہمارا وہاں ہونا ہی کافی ہے. چاہے آپ ہمیں دین کا دعویٰ نہیں, ہم نے وہاں قرآن نہیں بانٹنے, لیکن ہم اپنے کورسز سے انٹروڈیوس کرا سکیں گے. اینڈ وی ور کنسلٹنگ سم آف اس کہ ہم کال کریں اور لوگوں کو المنائی, ہم چاہتے ہیں کہ قرآن پڑھے ہوئے اچھے اخلاق والے ستھرے ہوئے لوگ وہاں پہ اسٹال پہ تھوڑا تھوڑا ٹائم دے دیں. اب 3 دن ہے, اچھے خاصے آورز ہیں, وی نیڈ لاٹ آف پیپل. لیکن اب وہی بات ہے کہ لانگ ویکینڈ ہے, یا لانگ ویکینڈ نہ بھی ہو تو لوگوں کے ویکینڈ کے پلانز ہوتے ہیں, تو آسانی سے ہمیں والنٹیئرز نہیں ملتے. اینڈ آئی واز لائک دس از سچ اے بگ اپرچونٹی آف دعویٰ. جو ہمارے فرائض میں سے 2-3 گھنٹے اگر ہم میں سے کچھ لوگ دے دیں تو بڑے آرام سے بھر جائے گا. بالکل, اور یہ ہمارے فرائض میں سے, اس کے بارے میں ہم سے پوچھ ہوگی کہ جہاں تم رہتے تھے وہاں تم نے لوگوں کو کچھ دین کا بتایا بھی. میں چاہوں گی کہ کچھ کسی باکس میں ایکسٹرا قرآن کاپیز بھی ضرور رکھیں, کیونکہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے آپ سے آ کے کہیں, اگر مانگ لیں گے تو ہم دے سکتے ہیں, یعنی اوپن نہیں رکھ سکتے, لیکن یعنی ٹھیک ہے اوپن نہیں رکھیں, لیکن یہ کیونکہ وہ اس کی ریسٹرکشنز بھی ہیں جی 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 کہ وہاں پر آپ ریلیجن پروموٹ نہیں کر سکتے, تو عربک اور کیلیگرافی اور یہ چیزیں کر سکتے, کسی بھی بہانے سے آپ کریں, ایگزیکٹلی کہیں تو پہنچے, کچھ تو کریں. یعنی کچھ لوگ ہو سکتے ہیں جو اس کی اسپانسرشپ میں حصہ ڈال سکتے ہیں, بیکاز اٹس این ایکسپینسو بوتھ. کچھ لوگ ہو سکتے ہیں جو اس کو مٹیریل جو ہمیں وہاں پہنچانے ہیں, پہلے دن کچھ چیزیں اویلیبل ہوں گی, سیکنڈ ڈے کچھ اور جانا ہوگا. کچھ لوگ ہو سکتے ہیں جو وہاں 2-3 گھنٹے ٹائم دے دیں. تو یہ سب مل کر ایک اچھا آؤٹ پٹ ہو سکتا ہے. ورنہ یہ تھا کہ اچھا کچھ ٹائم پہ ہمیں لیڈ نہیں ملے گا, کچھ ٹائم پہ ہمارے پاس ینگ لوگ ہوں گے, لیکن آئی واز لائک کہ ینگ کے ساتھ تھوڑا کوئی میچور بھی ہونا چاہیے, کیونکہ ہر ایک کا ہمیں نہیں پتا ہے. بالکل, اگر کوئی لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہوں تو پلیز یو کین میسج می لیٹر آن. جزاک اللہ. فتخلصت قوت القلب و ارادته للخیر, یعنی جب گناہ کا بوجھ ہٹتا ہے نا دل سے, اور توبہ سے انسان پاک صاف ہوتا ہے, تو اس کی نیکیوں کا ارادہ مضبوط ہو جاتا ہے. فاستراح من تلک الجواذب الفاسدۃ, تو وہ پھر ان فاسد کھینچا تانے کرنے والی چیزوں سے راحت پا جاتا ہے, یعنی جو اس کے اندر خواہشات ہوتی ہیں وہ اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہیں, تو ان سے باہر نکل آتا ہے, یعنی خواہشات کا پل اس کا ٹوٹ جاتا ہے. والمواد الردیئۃ فزکى القلب ونما, اور ردی مادے بھی نکل جاتے ہیں تو دل پاک ہو جاتا ہے اور نشو و نما پاتا ہے. وقوی واشتد, قوت پا جاتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے. وجلس علی سریر ملکہ, اور وہ اپنی بادشاہت کے تخت پر بیٹھ جاتا ہے. ونفذ حکمہ فی رعیتہ, یعنی دل چونکہ ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے نا سارے جسم کے اعضاء پر, تو پھر وہ اپنی جو رعیت ہے باقی اعضاء کو کنٹرول کر لیتا ہے. وسمعت لہ وطاعت, پھر وہ اس کی بات سنتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں. فصلحت المملکہ, تو اس طرح وہ مملکت یعنی پورا جسم جو ہے وہ خیر کے کاموں میں لگ جاتا ہے, اس کی اصلاح ہو جاتی ہے. فزکاۃ القلب موقوفۃ علی طہارتہ, دل کی پاکیزگی اس کی طہارت پر موقوف ہے. دل کی چمک کہہ لیں, نشو نما کہہ لیں, اس کی طہارت پر منحصر ہے. کما ان زکاۃ البدن موقوفۃ علی استفراغہ, جیسے کہ دل جسم کی درستگی جو ہے وہ اس کے خالی ہونے پر, ڈیٹاکس ہونے پر منحصر ہے. من اخلاقہ الردیئۃ الفاسدۃ, ردی فاسد مادوں سے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم. اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت, تو تم میں سے کبھی کوئی پاک ہو نہیں سکتا تھا, لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے, اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. بس یہاں تک کافی ہے, انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویک اللہ نے چاہا تو.
وإياكم. یہ مسائل کی نشاندہی بھی کرتے ہیں، پھر حل بھی بتاتے ہیں نا کہ کرنا کیا ہے. آگے عجب کا علاج اور چیزوں کا جو اندر غرور کا علاج اور یہ جو بیماریاں ہیں ان کے لیے کرنا کیا ہے انسان کو، وہ بتائیں گے انشاءاللہ. جی جی نیکسٹ ٹیوزڈے ابھی قریب و مجیب ہی چلے گا انشاءاللہ. بیسیکلی ہمیں بس صرف قرآن اور سنت سے ہی جڑنا ہے، سب ہر چیز کا حل اور ہر چیز کا علاج. اس میں جو مجھے سمجھ آ رہا ہے ہر بیماری کا علاج، ہر چیز کی شفا قرآن اور سنت میں ہی ہے الٹیمیٹ اسی کے اندر. بالکل، یعنی اس کا مسلسل اس کا علم ڈوز لیتے رہنا ہے تاکہ ڈی ٹاکس ہوتے رہیں ہم. جی بالکل، اور پھر انسان کو فکر لگ جاتی ہے اور پھر انسان اس کی اصلاح کی کوشش بھی کرتا ہے، اور اگر پتہ نہیں چلتا تو پھر وہ بیماریاں تو ہیں اور خود کو نظر ہی نہیں آتا کچھ. بالکل ضروری ہے یہ کہ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو، کیونکہ ہر جگہ آپ دیکھیں اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے ہی بندوں کی مدد کریں، آپس میں ایک کنیکشن رکھیں. بالکل، تو اور وہ جب ہی ہوگا جب ہمارے اندر کوئی ایمان یا کوئی اس طرح کی چیز ہوگی تبھی ہم کسی کے لیے کچھ کریں گے نا. اگر اپنے اندر قوت نہیں، دیکھیں آپ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے، آپ کسی کا علاج کہاں سے کریں گے، ہے نا. اگر آپ ہی بیمار ہیں تو بیمار کا علاج کیسے کریں گے؟ تو پہلے تو خود ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے نا. ایموشنل انڈیپینڈنس کی بات کی تھی، ایموشنل انڈیپینڈنس اور ایموشنل اسٹیبلٹی ہونی چاہیے. وہ بھی اس میں بھی کتنا کہ ہم ابھی ہم نے بات کی کہ لوگوں کی طرف دکھوں کو دیکھنا، تکلیفوں کو دیکھنا، اس میں ایک ہمارے ایموشنز انوالوڈ ہیں. تو وہ اس میں بیلنس رکھتا کہ ایموشنل انڈیپینڈنس ان اے وے کہ آپ ان کے بغیر ایسا نہ ہو کہ آپ کچھ بھی نہ ہو، لیکن وہ ایموشنز بھی ہوں کہ آپ دوسروں کے لیے کچھ کر وہ تو پائیں. ضروری ہے. تو اتنا بیلنسڈ ہے اپنے ایموشنز کو بھی. یعنی آپ دل سے ایموشنز کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صرف سیلف پٹی کا شکار رہ کے صرف اپنے آپ کو ہی پیش کرتے رہیں اور دوسروں کے لیے کچھ نہ کرنے والے ہوں. پیچھے ان کو دیجیے ہمارا کو. السلام علیکم. وعلیکم. میں ڈیفینیٹلی سوچتی ہوں کہ ایموشنل مینجمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ ایک اسکل ہے جو ہمیں ڈیفینیٹلی سکھانا چاہیے، لائک یوتھ کو بھی، کیونکہ ان میں بھی بہت سارے ڈفرینٹ ایموشنز ہوتے ہیں جو صرف انرجی ہوتے ہیں، تو وہ نیگیٹیولی بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور پازیٹیولی. پر وہ ایموشنل مینجمنٹ جو ہے وہ ایسے جیسے پروجیکٹ مینجمنٹ ہو، جسٹ چیزیں کہاں اپنی جگہ صحیح ہوتی ہیں تو وہاں استعمال ہو سکتی ہیں. دوسری بات میں سوچ رہی تھی کہ وہ آپ نے بات بتائی کہ کسی کو اگر تسلی دینی ہو یا سکون دینا ہو یا کوئی بات سے ان کا دل خوش کر دو تو ہو سکتا ہے ان کی بیماری لائک ٹیمپررلی ٹھیک ہو جائے. تو اس سے ایک مثال یاد آئی مجھے، وہ ہے کہ اگر کوئی بھوکا ہو تو آپ انہیں مچھلی پکڑ کے بھی دے سکتے ہیں یا آپ انہیں مچھلی پکڑنا سکھا سکتے ہیں. اگر آپ انہیں مچھلی دے دیں گے تو وہ ایک بار کھائیں گے، لیکن اگر انہیں مچھلی پکڑنا سکھا دیں گے تو وہ باقی زندگی کھا سکتے ہیں آرام سے. تو مجھے مثال یاد آ رہی تھی. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سب کو یاد ہوگا ابھی کچھ ہی ٹائم پہلے کووڈ میں جب کچھ جگہوں پر فری